بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ اکبر، اس وقت حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اور حضور نے کسریٰ کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا، قیصر کے بارے میں جملہ کہا تھا، ان کی سلطنت کے بارے میں جملہ کہا تھا۔ اس وقت نہیں کہا تھا کہ شاید وہ کوئی معاشی بدحالی کا شکار ہو تو بندہ قیاس کرے کہ ہاں اب ان کے پاس تو کوئی پیسہ ہی نہیں رہا تو لہٰذا یہ ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، جس وقت ان کے کر و فر کا پرچم بلند تھا، جس وقت ان کی حکومت کا پرچم انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ تھا، کوئی نظر اٹھا کر ان کی سلطنت کو نہیں دیکھ سکتا تھا، کوئی ان کے بارے میں منفی رائے قائم نہیں کر سکتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ان کی سلطنت تو سلطنت، کبھی ان کی سلطنت کو زوال بھی ہوگا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی برسوں کے بعد ہونے والی بات تھی، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ اکرام کے مجمع کے اندر اس راز سے پردہ ہٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ فرمایا جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور حضور نے پھر آگے یہ جملہ کہا، یعنی ان کی سلطنت کو کا آگے مستقبل میں ان کی کیا تباہی ہوگی، اس کو حضور اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس نہ کوئی طاقت کا ایسا معیار ہے، نہ کوئی بڑا جھتہ ہے، نہ کوئی بڑا لشکر ہے، ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جن کا پرچم جاہ و جلال کے ساتھ سر بلند ہے۔ اور حضور نے یہ جملہ کہا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور تاریخ نے اس کو ثابت کیا کہ جو نبی پاک کی مبارک اور مقدس زبان سے کلمات نکلے تھے وہ ویسے ہی ہوئے جیسا حضور نے ارشاد فرمایا۔ سرکار کا ارشاد تھا، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جملہ فرمایا آقا نے، اور کتنا ہیبت اور کتنی وجاہت اور قدر والا یہ جملہ ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ حضور سید عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ضرور ان دونوں سپر پاور، ان دونوں سلطنتوں کے خزانے اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ کر خرچ کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے ایسا ہوا، صحابہ کو یقین تھا کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں اتنی بڑی طاقت جو کر و فر کے ساتھ تھی، جس کے آگے کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا تھا، رسول اللہ نے فرمایا یہ سلطنتیں ٹوٹیں گی، کسریٰ کے مرنے کے بعد کوئی کسریٰ نہیں بن پائے گا، قیصر کے مرنے کے بعد کوئی قیصر نہیں بن پائے گا۔ اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس رب کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے کہ ان کے خزانے میرے پاس آئیں گے، مسلمانوں کے پاس آئیں گے، اور وہ اللہ کے دین کے خیر کے کاموں کے اندر جناب رسول کریم فرماتے ہیں وہ خرچ ہوں گے۔ یہ جناب اندازہ لگائیے۔ اور ایسے ہی ہوا، چند سالوں کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا وقت تھا، اس 10 سالہ فتوحات کے اندر سیدنا فاروق اعظم نے قیصر کو بھی توڑا اور کسریٰ کو بھی توڑا۔ اور وہ وقت آیا کہ قیصر و کسریٰ کے جواہرات، انعامات، مال و زر لا کر مدینے کی گلیوں میں پھینک دیے گئے۔ اور اللہ اکبر، تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں سونا چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، لوگوں کے چلنے کی جگہ نہیں تھی، اور جو ممالک ٹوٹے تھے، فرمایا مدینے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے، ہمیں کسریٰ اور قیصر کے جو لوگ ہیں جو غلام بنا کر لائے گئے تھے ان کی اکثریت گویا کہ وہاں پر نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محترم ناظرین، جس وقت ہجرت کر کے
مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس واقعے سے کئی سال پہلے، تو کافروں نے، مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت میں گرفتار کرنے والے کو ہم اپنے قبیلے کی سب سے بڑے قبیلے کی خاتون سے اس کی شادی کروائیں گے، اس کو اتنا مال و زر دیں گے، اتنی زمینیں دیں گے۔ تو لوگ لالچ میں لگ گئے کہ حضور علیہ السلام کو ہم کہیں پر گرفتار کر لیں، معاذ اللہ۔ ان کو یہ پتا تھا کہ سرکار کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، 3 ہی بندے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر کا غلام عامر، وہ ساتھ میں۔ اب یہ 3 جو ہے جا رہے ہیں۔ اب ہر بندے نے کوشش کی ہے کہ نبی پاک کو کسی طریقے سے گرفتار کر کے مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا جائے اور یہ بڑا انعام پا لیا جائے۔ اور تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے محترم ناظرین، اور اس وقت اگر کوئی بچے ہمارے سن رہے ہیں تو وہ بھی غور کریں کہ دیکھیں نبی ہمارے کیسی شان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ ہے، اس کا نام تھا سراقہ، بڑا تیز ترار بندہ تھا۔ وہ شخص اپنے خادم کے ساتھ اور چند لوگوں کے ساتھ نکلا، اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سمندری راستے کو لے کر جا رہے ہوں گے مدینے کی طرف۔ اس نے حضور کا پیچھا کیا یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، اور اس نے جب وہ قریب آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر جلوہ گر تھے اور تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ جناب سراقہ کو بعد میں ایمان نصیب ہوا، لیکن وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے دن ہوا کیا۔ سرکار تنہا اس دھوپ میں سفر کر رہے ہیں، صحرا سے ہوتے ہوئے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ کہتے ہیں وہ قریب آ گیا۔ سراقہ کہتے ہیں میں اتنا قریب آیا کہ مجھے حضور کی پشت انور نظر آنے لگی، یعنی سرکار کی پیٹھ جو ہے وہ مجھے نظر آنے لگی۔ قریب تھا کہ میں کسی طریقے سے حضور کے قریب پہنچتا، کیونکہ سب یہی چاہتے تھے کہ حضور کو گرفتار کر دیا جائے معاذ اللہ، اور یہاں سے حضور کو لے جا کر مکہ والوں کے حوالے کیا جائے اور انعام لیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، سراقہ کہتے ہیں جب میں حضور کی اونٹنی کے قریب آیا تو زمین کھل گئی اور میرا گھوڑا اس میں چلا گیا۔ کہتے گھوڑا جب میرا گیا، اور میں عرب کا بہترین گھوڑ سوار تھا، میں حیران ہوا یہ کیا ہوا، اور میں دور جا کر دھڑام سے گرا تو مجھے احساس ہو گیا یہ عام بندے نہیں ہیں، ان کی تو مدد کر دی گئی ہے۔ یعنی زمین کھل گئی اور میرا گھوڑا آدھا بدن اس کے اندر چلا گیا اور میں دھڑام سے دور گرا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چادر ڈلی ہوئی تھی، نقاب ڈلا ہوا تھا، کیونکہ گرم ہوا چل رہی تھی اور لو اڑ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق سرکار کو بتا رہے تھے کہ کیا ہوا۔ اتنے میں سراقہ ہاتھ باندھ کر، گردن جھکا کر نبی پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا چل گیا ہے کہ آپ عام لوگ نہیں ہو، آپ کوئی یقین رب کے خاص بندے ہو، کیونکہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے اور غیبی جو معاملہ میرے ساتھ ہوا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کوئی خاص ہو، یقیناً جو آپ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو یہ ایسا ہی ہوگا۔ نبی پاک نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے کہو ہم نے معاف کر دیا اور یہ چلا جائے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا لیا اور تھوڑا دور گیا تو پھر میں لوٹ کر آیا۔ میں نے یہ بات کی سرکار سے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہنے لگا لکھ کر دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ اب حضور دیکھیے اس تنہا تشریف لے جا رہے ہیں اور اس وقت نہ کوئی سلطنت ہے، کیونکہ وہ تو مدینہ منورہ حضور پہنچے ہی نہیں ہے، نہ کوئی لشکر ہے، لیکن سراقہ کہتے میرے دل کے اوپر حضور کی ایسی ہیبت طاری ہو گئی تھی، میں نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دینا کہ میں نے سراقہ کو معاف کر دیا ہے۔ سرکار نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ سراقہ کو لکھ کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو معاف کر دیا۔ چمڑے کے ایک ٹکڑے کے اوپر یہ تحریر لکھ دی گئی۔ محترم ناظرین غور کیجیے کہ سراقہ کو ہم نے معاف کر دیا، اور یہ تحریر حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کے ہاتھ میں دی۔ سراقہ کو جب حضور دینے لگے تو سراقہ نے ہاتھ اٹھا کر جب وہ تحریر لینے لگا تو سرکار نے سراقہ کی کلائی کو پکڑا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک یہ کہ یہ ارشاد فرمایا کہ کیف بک یا سراقہ، اے سراقہ آج تو مجھے اس عرب کے میدان میں اور اس عرب کے صحرا میں تنہا دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے ایک ہی غلام کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن وہ دن سراقہ تو یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کیف بک یا سراقہ، سراقہ وہ دن یاد رکھنا اذا سورت بالسوار الکسرا، کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا اس وقت جس وقت سرکار خود اپنے شہر سے نکالے گئے ہیں اور مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ اس کسرا بن ہرمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہاں میں اسی کسرا ہی سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ اس کے کنگن، جیسے بادشاہ سونے کے تاج پہنتے نا، تو کسرا جو تھا وہ بڑے موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ اکبر! یہ غیبی بشارت آپ دیکھیے محترم ناظرین، کہ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب یہ معاملہ پیش آیا اور خلافت فاروق اعظم نے یہ رنگ دکھایا، یہ حال یہ ہوا کہ کسرا کی حکومت توڑی اور اس کے کنگن لائے گئے تو وہ حضرت سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے گئے۔ اللہ رب العالمین اس غیبی بشارت کو جو ہم نے سنا اس پر ایمان رکھنے کی توفیق دے اور اس کے صدقے ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔